عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. حاضرین جمعہ، دوستوں اور بزرگوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی اس پروردگار کے لیے ہی لائق و سزاوار ہے جو اس ساری کائنات کا اکیلا پالنہار ہے. درود و سلام نازل ہو جیو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے سارے نبیوں پر، خاص کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہوں نے اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پھیلانے کے لیے بہت ساری مصیبتوں اور مشقتوں کا سامنا کیا. بھائی صاحب فون بند کیجیے، ادھر آئیے، بیٹھیے، ادھر بیٹھیے، سامنے آ جائیے، سامنے آ جائیے. خطبہ یہ عبادت ہے، خطبہ یہ عبادت ہے جیسے نماز عبادت ہے. محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کے لیے ان گنت اور لا تعداد نعمتیں پیدا فرمائی. اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا فرمائی کہ اگر سارے انسان ان نعمتوں کو گننا چاہیں نہیں گن سکتے. قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں تم پر ہوئی ہیں اگر تم گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے. میرے بھائیوں، آپ دیکھیں یہ دریا، یہ سمندر، یہ ہوائیں، یہ رات اور دن کا آنا جانا، چاند، سورج، ستارے، بدلتے موسم، برستی ہوئی بارشیں، پھل پھول، بے شمار قسم کے جانور، اور یہ زمین کے اندر پیدا ہونے والے معدنیات، لوہا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، تانبا ہے، اسی طرح یہ لہلہاتی کھیتیاں، باغات، الغرض، پوری دنیا کے ساز و سامان کو اللہ رب العالمین نے ہم انسانوں کے لیے بنایا. ساری دنیا میں جتنے بھی ساز و سامان ہیں یہ سب کو ہمارے لیے بنایا، اور ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اور صرف
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایک حقیقت ہے، اگر کوئی انسان اپنی پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا رہے، اللہ کی ریاضت کرتا رہے، ساری زندگی اس نے وہ عبادت میں گزار دے، اللہ کی جو نعمتیں اس کو ملی ہے ان نعمتوں میں سے ایک نعمت کا حق بھی وہ ادا نہیں کر سکتا، ساری زندگی اگر وہ عبادتوں میں گزار لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی رحیمیت پر، کریمیت پر قربان جائیں، بندوں اور بندیوں کی عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند ہے، اتنا قدر کرتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں اور بندیوں کی عبادت پر کہ عبادت کرنے پر بہت ساری رحمتیں، برکتیں، نوازشیں، عطائیں، فوائد اللہ تعالیٰ نوازتا رہتا ہے۔ حالانکہ ہماری عبادتوں پر اللہ تعالیٰ اگر فائدہ نہ بھی دیتا اور ساری زندگی ہم عبادتوں میں لگا دیتے، ایک نعمت کا بھی ہم حق ادا نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی۔ یہ خاص اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے کہ عبادت کرنے پر وہ بہت سارے فوائد ہمیں عطا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر آج چند فوائد ہم دیکھیں گے اللہ کی عبادت کے۔ پہلا فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا، یہ عبادت یہ اصل میں ہمارا ہی کام ہے، ہم اسی کام کے لیے پیدا کیے گئے، بس ہمارا کام ہم کرنے پر اللہ تعالیٰ ہم کو کتنے فائدے دیتا ہے۔ سب سے بڑا فائدہ عبادت کرنے پر، عبادت کرتے رہنے پر اللہ تعالیٰ کی قربت، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس بندی کو اپنے قریب کر لیتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے جو بندہ یا جو بندی اپنی زندگی کو عبادتوں میں گزارتے ہیں۔ جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس مقصد کے اندر اس کی زندگی گزر رہی ہو تو وہ بندہ، وہ بندی اللہ کا قریبی بن جاتا ہے، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لوگوں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے ساتھ جنگ کروں گا۔ میرا ولی کون ہے؟ میرا ولی وہ ہے جو میری عبادتوں کو، فرائض کو عمل کرتا ہے، نوافل پر عمل کرتا ہے۔ جو بھی بندہ یا بندی فرض عبادتوں کو کرتے کرتے نفل عبادتوں کو کرنے لگتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ کہتا ہے حتی احبہ، میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ مجھ سے قریب ہو جاتے ہیں بندے یا بندیاں عبادتوں کے ذریعے سے، اور اتنا قریب ہو جاتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اس بندے کا، اس بندی کا عالم کیا ہوگا جو اس بندے کو اللہ تعالیٰ محبت کرے، اللہ تعالیٰ قریب کر لے۔ دنیا کا کوئی بڑا آدمی اگر ہمیں پہچانتا ہو یا ہم اس کے قریبی ہوں تو دنیا میں پھولے نہیں سماتے، سینہ تان کر کے چلتے ہیں کہ فلاں 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 مجھے جانتے ہیں۔ پروردگار اگر کسی کو قریب کرے عبادت کی وجہ سے، اور نہ کہ قریب کرے بلکہ محبت کرے، تو کتنا وہ نصیب والا ہے دنیا کے اندر۔ دوسرا فائدہ عبادت کرنے کا، عبادت کرتے رہنے کا، کہ عبادت کرنے سے انسان جہنم سے بچ جاتا ہے۔ ہمارا بڑا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کو پیدا کیا۔ عبادت سے روح گردانی، عبادت چھوڑ کر کے دنیا میں زندگی گزارنے والوں کے لیے جہنم ہے، تو عبادت کرتے رہنے پر اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرماتا ہے، جہنم سے وہ آدمی، وہ عورت، وہ مرد بہرحال بچ جاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو تم اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہارا بھی رب ہے، تم سے پہلے لوگوں کا بھی رب ہے، تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ جہنم سے بچنے کے لیے عبادت ضروری ہے۔ تو اگر کوئی آدمی عبادت کرتا ہے تو اس کا دوسرا فائدہ یہ بتایا گیا، بہرحال وہ جہنم سے بچ جائے گا، جنت میں چلا جائے گا۔ ہماری سب سے بڑی کوشش، سب سے بڑی تڑپ یہی کہ جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے عظیم کامیابی کہا اس کو، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ جہنم سے بچ کر کے جو جنت میں داخل ہو جائے، حقیقی کامیابی اس کو مل گئی، وہ کامیاب ہو گیا۔ تو یہ جہنم سے بچاؤ ہے عبادت کے اندر، یہ دوسرا فائدہ بتایا گیا۔ تیسرا فائدہ عبادت کرنے کا، کرتے رہنے کا یہ کہ عبادت کرتے رہنے سے جنت میں جانے کے ساتھ ساتھ جنت میں رفاقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اس کو ملے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ ایک صحابی حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی کی خدمت کرتے تھے، وضو بنانے کے لیے پانی لے کر آئے، اللہ کے رسول ان کو دیکھ کر خوش ہو گئے۔ پیارے رسول نے کہا کہ ربیعہ کچھ مانگنا ہو تو مانگو۔ ربیعہ نے فوراً کہا کہ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں حبیب آپ کی رفاقت مانگتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔
جس طرح دنیا میں آپ کی خدمت گزار بن کر کے رہا ہوں، ویسا میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں بھی میں آپ کے ساتھ رہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا فَأَعِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، عبادت کرو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، اس لائق ہو جاؤ گے کہ پروردگار کو میں بولوں کہ پروردگار یہ میری صحبت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ تم کو میری صحبت میں رکھے گا۔ یہ تیسرا فائدہ کہ جنت میں جائے گا ضرور، وہ بھی جنت میں ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے گا۔ اور چوتھا فائدہ عبادت کرنے کا، عبادت کرتے رہنے کا، اس بندے کو، اس بندی کو دنیا میں، برزخ میں، آخرت میں مقام و مرتبہ، عزت بلند ہوتا ہے، اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، اس کا مقام و مرتبہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کوئی جس طرح یعنی پیٹ میں اگر بھوک لگ جائے تو غذا کا محتاج ہے، دنیا کے اندر ہر انسان عزت کا بھوکا ہوتا ہے، عزت کا بھوکا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کے فوائد میں یہ بات رکھی کہ دنیا بھر میں، قبر میں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ اونچا کرے گا، اس کو عزت والی زندگی عطا کرے گا، اس کو، اس کے درجے کو بلند فرمائے گا۔ حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی آدمی سردی کی شدت کے باوجود یا کوئی بیماری آئی، بیماری رہنے کے باوجود پورا وضو کرتا ہے اور مسجدوں کی جانب زیادہ قدمیں چل کر کے جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ مسجدوں کو آتا جاتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تین باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے درجات کو، اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے۔ یہ کیا کام کر رہا ہے؟ یہ عبادت کر رہا ہے۔ عبادت کرنے پر اس کو جو بہت فوائد ملتے ہیں، فائدے ہیں، ان میں سے ایک فائدہ اس کو یہ ملتا ہے دنیا میں، قبر میں، آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو، اس کے درجات کو بلند کرتا ہے، اس کو اونچا مقام ملتا ہے، اس کی عزت ہوتی ہے، اس کا ایک مقام، ایک مرتبہ ہوتا ہے۔ آدمی عبادت کے بغیر لوگوں کے اوپر حکومت کرنا چاہے، عبادت کے بغیر لوگوں میں بڑا بننا چاہے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے انسان کی عزت کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈالتا ہے، اس کا مقام و مرتبہ ڈالتا ہے۔ چنانچہ یہ بڑا فائدہ بتایا گیا عبادت کا کہ عبادت کرنے سے، کرتے رہنے سے بندہ اور بندی کے مقام و مرتبہ، عزت اس کی بلند ہوتی ہے۔ اور پانچواں فائدہ یہ بتایا گیا عبادت کرتے رہنے سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہماری دنیاوی زندگی کے بڑے بڑے مسائل، بڑی بڑی مصیبتیں، آفتیں، بلائیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے، برے کرتوتوں کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبتیں آتی ہیں۔ ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو بھی مصیبت تم کو آتی ہے یہ تمہارے ہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ عبادت کرتے رہنے سے ہمارے گناہ معاف کرتا رہتا ہے۔ انسان کے گناہ معاف ہوتے 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 بالکل وہ وائٹ ہو جاتا ہے۔ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت محبوب ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ صبح شام نماز کی پابندی کرو، بے شک یہ جو نیکیاں ہیں یہ برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ برائیوں کو مٹانے کا ذریعہ کیا ہے؟ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کرنا، عبادت کرنا۔ عبادتیں ہمارے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانچوں نمازیں اپنے مابین کے درمیان ہونے والے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ یعنی آپ نے فجر کی نماز پڑھی، ظہر کی نماز پڑھی، فجر سے لے کر کے ظہر تک جو چھوٹے گناہ اس دورانی میں جو بھی ہوئے، ظہر کی نماز، اب یہ فجر سے لے کر کے ظہر تک کے دورانی ہے کہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ آپ نے عصر پڑھا، ظہر سے لے کر عصر تک ہوئے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مغرب آپ نے پڑھا، عصر سے لے کر مغرب تک ہوئے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اسی طرح جمعہ سے لے کر کے اور ایک جمعہ تک درمیان میں جو بھی گناہ، چھوٹے موٹے گناہ ہوئے، یہ کفارہ ہے۔ اسی طرح رمضان سے دوسرے رمضان تک یہ جو بھی چھوٹے موٹے گناہ ہو کے رہتے ہیں کفارہ ہے، مٹ جاتے ہیں، عبادتوں سے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ بڑا فائدہ ہے انسان گناہوں سے بچ جائے یا اس کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہ ہو، انشاءاللہ بڑی آسانی سے وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، اس کے بعد عبادت کرنے کا، عبادت کرتے رہنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ عبادت کرنے والی کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سکون اور اطمینان نصیب کرتا ہے۔ آج کروڑ پتی لوگوں کا حال یہ ہے کہ نہ ان کے پاس پیسوں کی کمی ہے، نہ ہی دنیاوی اسباب کی کمی ہے تو دل کے سکون کی کمی ہے۔ دل کے سکون کے لیے، دل کے اطمینان کے لیے
نہ جانے وہ کہاں کہاں جاتے ہیں، کیا کیا کام کرتے ہیں۔ دل کا سکون اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ عبادت کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ ایک فائدہ ہے، ایک جھوپڑ پٹی میں آدمی رہتا ہے، 3 وقت کے کھانے میں سے 2 وقت کا کھانا اس کو میسر ہوتا ہے، لیکن رات میں آرام کی نیند اس کو ملتی ہے۔ دن کے اندر پورا دن بڑے سکون و اطمینان سے زندگی گزارتا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہوں سے بھی بڑھ کر کے اس کی زندگی بہت اچھی زندگی ہے۔ سکون و اطمینان کی دولت بہت بڑی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ عبادت سے اس کو جوڑ کر کے رکھا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا، یا بلال اقیم الصلاۃ ارحنا بہا، بلال چلو اقامت دو، نماز پڑھاؤں گا۔ نماز کے ذریعے سے دل کو سکون پہنچاؤ، نماز کے ذریعے سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ نماز عبادت ہے، تو یہ عبادت کے فوائد میں سے بڑا فائدہ انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ وہ کمائی کیا کمائی ہے، وہ کمائی کیا کمائی ہے جس کو کمانے کے لیے انسان دل کا سکون قربان کر دے۔ دل کا سکون اصل سکون ہے، دل کا سکون اصل نعمت ہے۔ انسان جو بھی کمائی کرتا ہے، جو بھی جیتا ہے، یہ نعمت اگر اس کو حاصل نہ ہو تو وہ زندگی پرسکون اس کی نہیں گزر سکتی، اجیرن بن جاتی ہے، جہنم نما بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اندر سکون کو رکھا ہے، یہ بڑا فائدہ ہے۔ حدیث کے اندر خود اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہوتا ہے، اور نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اقیم الصلاۃ لذکری، کہ میری یاد کے لیے نماز قائم کرو، تو نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ اس کے ذریعے سے، اس عبادت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو اطمینان اور سکون نصیب فرماتا ہے۔ اگر اس بات پر یقین نہ ہو تو عبادت کر کے دیکھیں، عبادت کر کے دیکھیں، 2 رکعت نماز پڑھ کے دیکھیں، مصیبت اور پریشانی کے وقت انسان کے دل پر کتنا سکون نازل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسی رحمتیں اتارتا ہے، وہی آدمی محسوس کر سکتا ہے جو مصیبت میں اللہ تعالیٰ سے قریب ہوا ہو، اللہ تعالیٰ سے قریب ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہو، تو اس موقع پر وہ سکون کی لذت محسوس کرے گا۔ اور ایک فائدہ عبادت کرنے کا، عبادت کرتے رہنے کا، کہ عبادت کرنے اور عبادت کرتے رہنے سے اور عبادت کرنے کے لیے وقت نکالنے سے انسان کی محتاجی دور ہو جاتی ہے، غریبی، تنگی اس کی دور ہو جاتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے بنی آدم، میری عبادت کے لیے فرصت نکال، میری عبادت کو کرنے کے لیے وقت نکال، اپنے بہت سارے کاموں کو چھوڑ کر میری عبادت کے لیے آ جا، 2 کام کروں گا تیرے ساتھ میں، تیری مفلسی اور غریبی کو دور کروں گا، تجھے مالدار بنا دوں گا۔ یہ صحیح حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تیری مفلسی دور کروں گا اور تجھ کو میں دل کا بڑا مالدار بنا دوں گا۔ میری عبادت کے لیے فرصت نکال کر کے تو آ، اگر تو ایسا نہ کیا تو تیرے ہاتھ کو، تیرے دل کو دھندوں سے بھر دوں گا، کاموں سے بھر دوں گا، مفلسی اور محتاجی میں کبھی دور نہیں کروں گا، تیری مفلسی اور تیری محتاجی کبھی دور نہ ہوگی۔ محنت تو کرے گا، گدھوں کے جیسا محنت کرے گا، جان توڑ محنت کرے گا، صبح سے شام تک محنت کرتا رہے گا، لیکن تیری غریبی تیرے منہ کے سامنے رہے گی، تیری محتاجی تیرے منہ کے سامنے رہے گی۔ میرے بھائیوں، اس آدمی پر تعجب ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنا کاروبار چھوڑ کر کے نماز کے لیے آؤں تو روزی تنگ ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مالدار بناؤں گا، انسان کا ذہن کہتا ہے کہ تو تنگ ہو جائے گا۔ اب بولیں، انسان اپنے ذہن کو سامنے رکھے، پروردگار کی بات کو سامنے رکھے، وقت نکالا، اللہ کا وعدہ ہے کہ مالدار بنائے گا، لیکن انسان کا ذہن یہ سمجھتا ہے کہ کاروبار چھوڑ کر کے میں نماز کے لیے جاؤں گا تو میری روزی تنگ ہو جائے گی۔ یہ انسان کی سوچ ہے اور وہ پروردگار کا فرمان ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، آپ دیکھیں، عبادت کر کے دیکھیں، وقت پر عبادت کرتے رہیں، محتاجی دور ہو جائے گی، مفلسی اور غریبی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ اور ایک فائدہ یہ بتایا گیا کہ عبادت کرتے رہنے سے فرشتوں کی دعائیں نصیب ہوتی ہیں۔ انسان دعاؤں کا بڑا محتاج ہے اور دعائیں اس کی زندگی میں بڑا اثر بھی کرتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، کچھ نہ بھی لے جاؤ، دعائیں ضرور لے کے جاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت انس بن مالک کو اللہ کے رسول کی خدمت میں لائی، کہا کہ اللہ کے رسول، یہ بچہ تو میرا ہے، خدمت گزار آپ کا ہے، آپ کی خدمت کرے گا، میرے بچے کے لیے دعائیں دیجیے۔ پیارے رسول نے دعائیں دی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں، جو بھی دعا رسول اللہ نے میرے حق میں دی وہ ساری دعائیں قبول ہوئی۔ لمبی عمر کی دعا دی، لمبی عمر اللہ نے مجھے دیا، اور رزق میں برکت کی دعا دی۔ سارے مدینے کے باغ سال میں 1 مرتبہ پیکتے تھے تو میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پیکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں قبول فرمائی، میرے اولاد میں برکت کی دعا دی۔ اللہ کے حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ 70 بچے میرے ہیں،
کتنے بچے انتقال ہوئے مجھے معلوم بھی نہیں ہے، میرے آنکھوں کے سامنے بہت سارے بچے میرے انتقال ہوئے، بہت سارے اولاد اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی. اور یہ کہتے ہیں ایک دعا رسول اللہ نے میرے لیے یہ بھی فرمائی، اللہ اس کو جنت میں داخل فرما. تو کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ دعا بھی اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرے گا، میرے مرنے کے بعد مجھے جنت اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. دعاؤں کی سخت ضرورت ہے ہم کو، اور دعائیں ہماری زندگیوں میں اثر بھی کرتی ہیں. نیک لوگوں کی دعائیں لیتے رہنا چاہیے. میرے بھائیوں، نیک لوگ ہیں، انسان ہیں، لیکن فرشتہ تو معصوم ہوتا ہے، وہ کوئی گناہ نہیں کرتا. آپ اچھائی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے، فرشتوں کی دعائیں آپ کو ملتی رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کوئی بھی بندہ یا بندی نماز پڑھتے ہیں، مصلی پر بیٹھتا ہے آ کر کے نماز کے انتظار میں، جب تک وہ نماز ختم کر کے ذکر و اذکار پڑھ کے مصلی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر کے نہیں جاتا، اس وقت تک فرشتے اس کے لیے رحمت کی، مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. آپ آئے، اذان ہوئی، آ گئے، صف میں بیٹھ گئے، ذکر کر رہے ہیں، نماز ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی لیکن آپ نماز میں ہیں، آپ کا بیٹھنا نماز میں شامل ہے، اور نماز ختم ہو گئی ہونے کے بعد بھی آپ 10 منٹ 5 منٹ بیٹھے رہے، تب بھی آپ نماز میں ہیں. جب تک آپ بیٹھے رہیں گے تب تک فرشتے آپ کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے. یہ عبادت کا فائدہ ہے. کسی اور کاموں میں، دھندوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ فوائد نہیں رکھے. آسانی کے ساتھ اللہ کے فرشتوں کی دعائیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اب دیکھ لیں کہ اپنا ہی کام، یعنی عبادت کے لیے اللہ نے ہم کو پیدا کیا، بس ہمارا ہی کام ہم کریں، اتنے فوائد اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو ملتے ہیں. اب اگر کوئی آدمی عبادت سے جی چرائے، اللہ کی عبادت سے جی چرائے، سستی کرے، محروم نصیبی نہیں تو اور کیا ہے، نصیبہ اس کا محروم ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو عبادتوں سے اور عبادتوں کے فوائد دینا چاہتا ہے اور یہ محروم ہو رہا ہے سستی کی وجہ سے. یا اسی طرح سے جی چرا کر کے، آدمی جی چرا کر کے، آنکھ چھپا کر کے اگر اللہ کی عبادت سے جی چراتا ہے تو یہ محروم ہے، اس بد نصیبی ہے اس کی، اس کے علاوہ اور کیا ہے. بھائیو، قریب میں عید الاضحیٰ ہوئی، بہت سارے لوگوں نے جانور کو قربانی کیا، اور جو جانور ایک جانور نہ دے سکتے تھے حصوں میں شریک رہے، کیونکہ قربانی یہ سنت ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ عبادت سمجھ کر کے ہم نے کیا. جو قربانی عبادت ہے بہتوں نے اس میں حصہ لیا. بس اپیل یہ ہے کہ جس طرح قربانی اللہ کا حکم ہے بول کر کے مانتے ہیں، یہ نمازیں، یہ دنیا کے اندر قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنا، یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے. اس کے مطابق زندگی گزارنے والا کامیاب ہوگا، بڑے بڑے فوائد اس کو ملیں گے. چنانچہ اپنی زندگی کو عبادت کے اندر گزارنا انسان کی سب سے بڑی فیملی پلاننگ ہے، سب سے بڑا فیوچر دیکھنے والا ہے، وہ سب سے بڑا مستقبل اندیش ہے، مستقبل کو دیکھنے والا انسان ہے، سب سے زیادہ مستقبل کا خیال کرنے والا. ہم بولتے نا، کچھ کما رہا ہے آدمی، کچھ جما رہا ہے تو فیوچر کا خیال کر رہا ہے. سب سے بڑا فیوچر کا خیال تو یہی ہے کہ وقت پر ہم اللہ کی عبادت کریں، وقت پر اللہ کی عبادت کریں، ہر چیز پروردگار ہمیں نصیب فرمائے گا. میرے بھائیوں، آپ جو موبائل استعمال کرتے ہیں، بس یہ موبائل انسان کا ایجاد کرتا ہے، بہت ساری چیزیں اس میں ہیں، لیکن جب کال آتی ہے وہ سارے ایپ جو آپ استعمال کر رہے ہیں وہ رک جاتے ہیں، کال بجنے لگتا ہے. نہیں، ایسا ہی ہے، کال بجنے لگتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ فلاں آپ کو کال کر رہا ہے، فوراً آ جاتا ہے. اس لیے کہ سب سے پہلے جو موبائل ایجاد ہوا وہ صرف بات کرنے کے لیے ہی نکالا گیا. چنانچہ موبائل اپنے مقصد کو جانتا ہے، بہت سارے ایپ ہمارے فائدے کے اس میں ہیں، لیکن جب کال آتی ہے تو سب ایپ سٹاپ ہو جاتے ہیں، بتاتا ہے کہ تم کو کال آ رہی ہے، فلاں آپ کو ملنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے. اللہ رب العالمین نے ہم کو جو دنیا دیا، دنیا کی جو نعمتیں دیا، یہ کاروبار، یہ کمائی، یہ مال و اسباب، یہ ساز و سامان، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے اوپر جو ہم کو دیا ہے، یہ نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بنیادی کام ہمارا تو اللہ کی عبادت ہے. وہ عبادت کرنے کے لیے سب چیزیں اللہ نے ہمیں دیا. سب چیزوں کا ہم استعمال کریں، سب سے فائدہ اٹھائیں. جس مقصد کے لیے پروردگار نے ہمیں پیدا کیا اس مقصد کو ہم چھوڑ دیں. کیا مسلمان ہیں ہم؟ کیا عبادت کرنے والے ہیں؟ سب سے بڑا مقصد ہمارے کاروبار کے اندر بڑے چالاکی سے، حکمت سے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے، چکمک دے کر کے، آگے بڑھا کر کے ایک دم اونچا کرنا کوئی چالاکی نہیں ہے. سب سے بڑی چالاکی یہ ہے کہ آپ کے کتنے بھی کام دھندے ہو ان میں سے آپ عبادت کے لیے وقت نکال لیں. یہ سب سے بڑی چالاکی ہے. سب سے بڑے ہوشیار آپ ہیں، سب سے بڑے عقل مند ہیں آپ، کہ دنیا کی بہت ساری مصروفیات ہیں پھر بھی اس میں سے آپ نے اپنی عبادت کے لیے ٹائم نکال لیا. سب سے بڑے کامیاب انسان ہیں. میرے بھائیوں، یہ سوچ اور یہ عقیدہ کہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یہ دنیا کے ساز و سامان، یہ دھندے
یہ کام کاج یہ سب ہماری زندگی کے لیے، لیکن ہماری زندگی اللہ کی عبادت کے لیے۔ یہ سوچ اور یہ عقیدہ جب تک ہمارے دل کے اندر مضبوط رہے گا، اللہ رب العالمین ہمارے سارے بگڑے ہوئے کاموں کو درست کرتا رہے گا، ساری مصیبتیں دور کرتا رہے گا، ساری بلائیں دور کرتا رہے گا، ہم کو آسائشیں، نعمتیں، آرام گتی، خوشحالیاں دیتا رہے گا۔ لیکن یہ عقیدہ ہی ہم سے فوت ہو گیا کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، یہ عقیدہ ہی اگر ہم سے فوت ہو گیا تو پھر اللہ کو کیا پکڑی کہ آپ نے اللہ نے جس مقصد کے لیے ہم کو پیدا کیا وہ مقصد ہی ہم بھول گئے، تو آپ دنیا کے کون سے کٹہرے میں جا کر کے گرے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ کوئی بھی کسی بھی مصیبت میں پھنس جائیں۔ میرے بھائیو، سب سے بڑی عبادت یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، وہ ذہن میں ہم ہمیشہ رکھیں۔ کوئی بھی کام کاج ہمارا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت کے وقت نکالنا اور اللہ کی عبادت کرنا یہ ہمارا مقصود ہے، مفروض ہے، مفوضہ کام ہے، ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے اس کو رکھا ہے۔ اس کو کرتے رہنے پر اتنے فوائد کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور چھوڑ دینے پر بڑی بڑی وعیدیں بیان فرمائی، بڑی بڑی وعیدیں ہیں، بڑی بڑی سزائیں ہیں۔ ایک بندے مومن کو قرآن مجید پر، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر پوری طرح یقین ہونا چاہیے، ایمان ہونا چاہیے۔ جس طرح ہمیں یقین ہوتا ہے رات ختم ہونے کے بعد دن آئے گا، جس طرح ہمیں یقین ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے بچے ہیں، ایسے ہی ہم کو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے، رسول اللہ نے قرآن پاک میں جو باتیں بتایا وہ باتیں برحق ہے، اور ہم عمل کریں گے تو اس کا ضرور فائدہ دنیا اور آخرت میں ہمیں ملے گا۔ یہ یقین کے ساتھ ہم کو عبادت کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو مرتے دم تک جس مقصد کے لیے پروردگار نے انسانوں کو پیدا کیا اس مقصد کے اندر گامزن رہنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اس دنیا فانی میں ہمیں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور مرتے وقت کلمہ توحید اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں پر جاری فرمائے۔ جو لوگ حالت ایمان میں سبقت کر چکے ہیں ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واتم واہم واجل واکبر۔